اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ آج ہم ان کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الف لام میم، یہ حروف متقطعات ہیں جن کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ان کے حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین حروف متقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سی آراء ظاہر کی گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف متقطعات کا کلام استعمال عرب میں معروف تھا۔ عرب جو تھے وہ ایکشن اورینٹڈ لوگ تھے، وہ لوگ اس بارے میں نہیں پوچھتے تھے جو ان کے جس پہ انہوں نے عمل نہیں کرنا ہوتا تھا، اور اس طرح کے حروف متقطعات جو تھے وہ عموماً یوز کیا کرتے تھے اپنے کلام میں۔ اس لیے ان میں سے کسی نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا، اور نہ کسی صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، نہ کسی اور نے پوچھا، تو اس لیے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کے مفہوم کا اور اس کے میننگز کا، اس کے مطلب کا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس ٹکڑے کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ترجمے کی روح سے یہ ہے کہ وہ کتاب جس کی خبر دی گئی تھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور ان کو ہم ایک کتاب دیں گے۔ یہ حوالہ تورات میں موجود ہے۔ آج بھی کتاب مقدس کی کتاب استثناء کے 18ویں باب کے 18ویں آیت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں: میں ان کے لیے ان کے بھائی میں سے تیری مانند ایک نبی بھیجوں گا، ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ یہ تو بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں۔ آگے چل کے سورہ اعراف میں بھی ہم اسے تفصیل سے بھی پڑھیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہی وہ کتاب موعود ہے جو نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہر شے اپنی جگہ پر یقینی ہے، حتمی ہے، اٹل ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کتابیں آسمانی کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر یہ دعویٰ کہیں موجود نہیں ہے۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں کہیں یہ نہیں تھا کہ یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کمپلیٹ ہے۔ جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا نئی نئی باتیں آتی جائیں گی، ہر چیز چینج ہوتی جائے گی، لوگوں کی جو تصانیف ہیں ان میں بھی وہ بھی غلط ثابت ہوتی رہیں گی، لیکن قرآن پاک کا یہ دعویٰ ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب ایک جملہ مکمل ہو گیا۔ ذالک الکتاب یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک کتاب ہے، کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پہلا جملہ۔ اس سے آگے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ آگے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے یہ دوسرا ہو گیا، لا ریب فیہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور کیا ہے؟ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی کہ یہ بات تو ہندوؤں کی ایک کتاب تھی، اس میں بھی لکھا کہ ھدی للمتقین کی ہدایت جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے کیسے ہے؟ پرہیزگار تو پہلے ہی متقی ہیں، وہ تو پہلے ہی بچتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی متقی ہیں، تو پھر انہیں ہدایت کی کیسے ضرورت ہے؟ لیکن متقی کا لفظ جو ہے وہ
اس کے لیے استعمال ہوا ہے جو خود ہدایت لینا چاہے، جس کی اخلاقی حس برقرار ہو، یعنی کہ اسے طلب ہو، اسے اچھائی کی طلب ہو، ان کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں۔ تقوی کا معنی ہے بچنا، کسی کو بچانا، جبکہ تقوی کا معنی ہے خود بچنا، یعنی کج روی سے بچنا، غلط روی سے بچنا اور افراط و تفریط کے دھکوں سے بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان کے اندر یہ اخلاقی حس موجود ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اصل مخاطبین ہیں، گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی کی گئی تھی کہ ہم سے کہلوایا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ آیت زیر مطالعہ، اس کا جواب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لو وہ کتاب موجود ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو خود بچنا چاہتے ہیں، جن کے اندر خواہش ہے بچنے کی۔ وہ لوگ کون ہیں جو بچنا چاہتے ہیں؟ اب یہاں دیکھیے تعویل خاص کا معاملہ آ جائے گا۔ پہلے یہ تعویل عام تھی کہ مطلب جو لوگ خود بچنا چاہتے ہیں غلط روی سے، افراط و تفریط کے دھکوں سے، خود غلط چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہو گئے، اور آگے تعویل خاص، یہ معاملہ تعویل خاص میں آ جائے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی محنت کے نتیجے میں مہاجرین و انصار کی ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جیسے نفوس قدسیہ شامل تھے۔ تو گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہیں، کہ وہ خود بچنا چاہتے تھے اور جن کے لیے یہ کتاب اتاری گئی وہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، اور یہ متقی لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو متقی ہیں وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے حواس خمسہ کی زد میں ہے بس وہی کل حقیقت ہے۔ نہیں، اصل حقیقت تو ہمارے حواسوں کی سرحدوں سے بہت پرے ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، ان کا رسول ہونا یہ ایک غیبی معاملہ ہے۔ اور جس طرح یہ کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں، جس طرح یہ کتاب ہے اور اس کا کتاب ہونا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یہ بھی غیبی معاملہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان ہونا یہ بھی غیبی معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ان باتوں پہ ایمان ہونا چاہیے۔ وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے اور کانوں سے سنے نہیں جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق کوئی اور نہیں ہیں۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی و قلبی اور روحانی رشتہ استوار کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور جو کچھ رزقناہم انہیں دیا، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکالیف دور کرنے میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہماری 3 آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ پرہیزگار لوگوں کا ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ
ایک تو طویل عام ہے، جیسے وہ لوگ جو خود بچنا چاہتے ہیں برائی سے اور خود اچھا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسرا وہ لوگ ہیں، طویل خاص میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہدایت والے ہیں، متقی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ان میں سے خرچ کیا۔